آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم مارکیٹنگ کے سب سے بڑے نام فلپ کاٹلر کے ایک بہت گہرے نظریے پر بات کر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے، اگر کوئی کمپنی آج صرف منافع دیکھ رہی ہے اور بس چیزیں بیچنے میں لگی ہے تو وہ دراصل اپنی موت کی تیاری کر رہی ہے۔ بالکل، پرانی معیشت میں تو بس ایک لین دین ہوتا تھا اور منافع گنا جاتا تھا، بس شیئر ہولڈرز کو خوش کرنا ہوتا تھا۔ ہاں، وہ ایک وقتی سا تعلق ہوتا تھا گاہک کے ساتھ۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اب منظرنامہ بدل چکا ہے۔ یہ جو نئی معیشت ہے نا، یہ کسٹمر سیگمنٹس اور لائف ٹائم ویلیو پر کھڑی ہے۔ یعنی ایک انسان اپنی پوری زندگی اس برانڈ کے ساتھ کیسے جڑا رہے گا۔ اوکے، لیٹس ان پیک دس۔ اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرح سے فیکٹری کی اس ماس پروڈکشن والی لائن سے نکل کر، جی، میرا مطلب ہے نکل کر کسی ماہر درزی کے پاس جا رہے ہیں؟ ایک ایسا درزی جو ناپ جانتا ہے، بلکہ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کی ذاتی پسند کیا ہے؟ واہ، یہ تشبیہ اس تبدیلی کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ آج کمپنیوں کو اسی درزی کی طرح کسٹمائزیشن لانی پڑ رہی ہے۔ صحیح۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اب یہ درزی والا کام صرف کسی ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری نہیں رہا۔ کمپنی کا ہر فرد، چاہے وہ پروڈکٹ بنا رہا ہو یا فون پر شکایت سن رہا ہو، اسے اسی اصول پر کام کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم اس درزی والے اصول کو آج کے ڈیجیٹل دور میں دیکھیں تو ایک بڑا الجھاؤ نظر آتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ مارکیٹنگ کے وہ مشہور 4 P's پڑھے ہیں نا، پروڈکٹ، پرائس، پلیس اور پروموشن۔ جی ہاں، کلاسک ماڈل۔ تو آج کے اس سولومو دور میں، یعنی سوشل، لوکل اور موبائل کے دور میں، جب ہر دکان موبائل کے ذریعے آپ کی جیب میں موجود ہے، تو ان 4 P's میں سے پلیس یا جگہ کی تو کوئی خاص اہمیت ہی نہیں بچی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں روایتی مارکیٹنگ فیل ہو جاتی ہے۔ جب دکان کی لوکیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہر چیز ہر جگہ دستیاب ہے تو مقابلہ شفٹ ہو جاتا ہے کسی اور چیز پر۔ جی، فارما انڈسٹری کی مثال لے لیں۔ فرض کریں شوگر کی ایک دوا ہے ویلڈاگلپٹن۔ اب مارکیٹ میں اسی فارمولے کی 50 سے زیادہ ایک جیسی دوائیں موجود ہیں۔ 52 یا 53 تو کم از کم ہوں گی۔ ہاں، تو جب سب کی کوالٹی ایک ہے اور رسائی بھی آسان ہے تو صرف قیمت کم کر کے آپ کتنا مقابلہ کریں گے؟ اصل گیم اب سروس ڈومیننٹ لاجک کی ہے۔ ذرا رکیں، یہ سروس ڈومیننٹ لاجک سننے میں تھوڑی بھاری اصطلاح لگ رہی ہے۔ اس کا آسان الفاظ میں کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹ بذات خود کچھ نہیں ہے، اصل چیز وہ تجربہ ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ فارما میں اسے PDX یعنی پیشنٹ اینڈ ڈاکٹر ایکسپیرینس کہتے ہیں۔ رائٹ۔ ایک کامیاب کمپنی یہ نہیں دیکھتی کہ کتنی گولیاں بکی، بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ ڈاکٹر کو معلومات کیسے دی گئیں اور مریض کا استعمال کا تجربہ کیسا رہا۔ Here's where it gets really interesting۔ اگر جگہ ہر جگہ ہے، دوائیں یا چیزیں ایک جیسی ہیں اور سارا دار و مدار تجربے پر ہے، تو کیا پروموشن اور اشتہارات کا دور ختم ہو گیا ہے؟ شور تو اب بھی بہت مچایا جا رہا ہے۔ ہاں، کمپنیاں توجہ کھینچنے کی تو پوری کوشش کرتی ہیں، لیکن جو واقعی کامیاب ہیں وہ اشتہارات پر نہیں بلکہ ہمدردی اور ڈیزائن تھنکنگ پر انویسٹ کر رہی ہیں۔ اب پروموشن کا مطلب بل بورڈ لگانا نہیں بلکہ گاہک کے مسئلے کو گہرائی سے سمجھ کر ایسا حل نکالنا ہے جو خود بخود اس کی ضرورت بن جائے۔ یعنی اب بات صرف خریدار ڈھونڈنے کی نہیں ہے بلکہ ان کے مسائل کے ہمدردانہ حل کی طرف جا رہی ہے۔ یہ تو مجھے ریڈیکل مارکیٹنگ کی یاد دلاتا ہے۔ بالکل، جہاں کہا جاتا ہے کہ CEO کو اپنے دفتر سے نکل کر خود مارکیٹنگ کی ملکیت لینی چاہیے اور براہ راست گاہکوں سے ملنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کی ایک بڑی وجہ نیگیٹو ڈیمانڈ کا چیلنج بھی ہے۔ نیگیٹو ڈیمانڈ؟ ہاں، یعنی وہ صورتحال جہاں گاہک آپ کی پروڈکٹ سے بھاگتا ہے، جیسے دانتوں کا دردناک علاج یا پھر ویکسینیشن۔ کوئی بھی خوشی سے سوئی نہیں لگواتا۔ صحیح کہا۔ تو آپ کسی کو محض اشتہار دکھا کر سوئی لگوانے پر راضی نہیں کر سکتے۔ یہاں مارکیٹنگ کا کام اس منفی رویے اور خوف کو مثبت انداز میں بدلنا ہے، اور یہ ہمدردی تب تک نہیں آ سکتی جب تک بڑے افسراں خود گاہک کے سامنے نہ بیٹھیں۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ اس سب کو اگر سمیٹا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کمپنیاں اب محض ٹرانزیکشن نہیں کر رہی بلکہ باقاعدہ ایک کمیونٹی بنا رہی ہیں۔ یہی تو آج کی مارکیٹنگ کا نچوڑ ہے۔ ہم پروڈکٹ بیچنے کی مشینی سوچ سے نکل کر H2H پر آ گئے ہیں۔ ہیومن ٹو ہیومن کنیکشن۔ جی، انسان سے انسان کا رابطہ، جہاں کامیابی اس بات میں ہے کہ کسی انسانی مسئلے کو کتنی ہمدردی سے حل کیا جا رہا ہے۔ واو!
اور اس بات نے مجھے واقعی ایک بڑی عجیب اور گہری سوچ میں ڈال دیا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم نے سیکھا کہ آج کے دور میں مارکیٹنگ مکمل طور پر انسانی مسائل کے حل کا نام ہے، اور سب سے اہم بات، اب یہ کام صرف ایک محکمے کا نہیں رہا۔ بالکل، کمپنی کے ہر ملازم کا کام ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کمپنی کا ہر فرد ہی مارکیٹر بننے جا رہا ہے تو کیا آنے والے وقتوں میں کمپنیوں کے اندر موجود یہ روایتی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹس اپنا وجود ہی ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔